السلام علیکم جی. میں آپ کو یہ نیوز دینا چاہوں گی کہ پاکستان انڈیا سے جنگ جیت چکا ہے اور ہم فتح حاصل کر چکے ہیں, اور پاکستان نے بہت 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 محنت کے ساتھ, بہت ہمت کے ساتھ اور بہت بہادری کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن پہ اس نے فتح حاصل کی اور ان کے بہت سارے جو ہیں رافیل جو ہے وہ گرا دیے. تو اپنی فتح کو سیلیبریٹ کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں مزید کامیابیاں عطا کرے اور ہمارے ملک کو ہمیشہ پائندہ اور سلامت رکھے. نمسکار, بہت بہت شکریہ. اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کو انڈیا نے مار گرایا. بارڈرز جو ہیں اس میں انڈین فورس شامل ہو گئی ہے, داخل ہو گئی ہے, کراچی کی بندرگاہیں بند کر دی ہیں اور جناب پاکستان کا حشر نشر بگڑنے والا ہے, لاہور پہ قبضہ ہونے والا ہے, یہاں پہ تباہی ہم پھیرنے والے ہیں اور سب کچھ مطلب اس طرح سے ہونے والا ہے, یہی کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن This is not good. This is not good. لوگ 2 سال بھی باہر نکال کے آ جاتے ہیں تو وہ اردو بھی ایسے بول رہے ہوتے ہیں, منہ ٹیڑھا کر کر کے جیسے وہ انگریزی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو شاید کانفیڈنس نہیں ہے آپ کی لینگویج کا, یا آپ کچھ لو فیل کر رہے ہیں. انڈینس کو بڑا اچھا لگا کیونکہ جو انڈینس ہیں نا ان کو بھی ہماری اردو لینگویج بہت پسند ہے, اور انہوں نے میرے سے بات کی, انہوں نے کہا وہی مریم ہاشمی ہیں, ہم آپ کے پروگرام کا ویٹ کرتے ہیں. اب بول نہیں سکتے, ان کو اتنی اچھی کلیئر اردو آتی نہیں, لیکن ان کو سمجھ جو آتی تھی نا اس سے مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی. ایک ایسا طوفان اٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ خواتین یہاں پر ہوتی ہیں اتنی نازک ہوتی ہیں, نہیں پانی ٹھنڈا آ رہے ہیں, ہم نے برتن نہیں دھونے. یہاں پر آپ کو 10 لوگوں کے کھانے پکانے پڑ جائے نا تو آپ کے ہاتھ پاؤں سبھی دکھیں گے, آپ 10 دن نہیں اٹھیں گے. آپ کو میڈز نظر آ رہی ہوتی ہیں, گھر میں رشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, امی کر لیں گی, بہن کر لیں گی, پھپھو کر لیں گے. سب سے زیادہ کس چیز کو مس کیا, صحیح سے بتانا. اپنوں کو. ہاں, میں وہاں پر تھی نا ساؤتھ افریقہ میں, میرا بڑا ٹائم گزرا اور میں کہتی تھی نہ آپ لوگوں کی عیدیں, نہ دن, نہ تہوار, نہ چاند رات. اور میں تو ایک دفعہ گئی ہوں, میری عید وہاں پر آئی, میں کو چلو پاکستان نہیں جی, یہاں نہیں رہنا ہم نے. بالکل ایسے ہی ہے. دل کے اگر ان کا نقصان, دل تو آف کورس دل ہے پاکستانی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا خان. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ان خواتین کی جو اپنے پاکستان کا تو سرمایہ تھی ہی تھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ بیرون ملک گئیں وہاں جا کر بھی انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. ایسی ہی خاتون آج میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں ریڈیو سے سٹارٹ کیا, اس کے بعد دنیا میں جس بھی کنٹری میں گئی وہاں پر چینلز پہ کام کیا اور ابھی میرے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ان کی جرنی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, ہم انہی سے بات کرتے ہیں. مریم ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ میڈم ریڈیو سے آپ انٹرنیشنل چینلز کے اوپر جا کے بیٹھی اور وہاں پر اپنے ہی گیٹ اپ, ہمارے ایک شرعی لحاظ سے جو ہمارا حجاب ہے, ہمارا ایک باپردہ خاتون ہوتے ساتھ آپ نے وہاں کے چینلز پر جا کر ریپرزینٹ کیا ہماری اسلامی خواتین کو. ہم ایک تو بہت اچھا بھی لگا ان کے ساتھ بات کر کے, دوسرا انہی کی جرنی انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا میڈم, بہت پہلے تو مجھے اچھا لگا کہ ایک ایسی خاتون جو پاکستان میں ریڈیو پہ کام کرتی رہی, اس کے بعد وہ باہر دوسرے ممالک میں جا کے وہاں کے چینلز پر اپنے اسلامک ٹچ کو, جسے کہتے ہیں نا ہمارا اسلامک ٹچ, اس کو ریپرزینٹ کرتی رہیں اور بڑی ہی گریسفلی آپ وہاں پر پروگرامز کرتی رہی. کہاں پروگرام کیے اور کہاں پاکستان کا نام روشن کیا؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں مجھے انوائٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ کویسچن بہت لانگ جرنی ہے, ڈیفینیٹلی اٹس ایئرس کے, مجھے بہت سارے سال ہو گئے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے. لیکن ہوا یہ تھا کہ ظاہر ہے مجھے تھا, میں موٹیویشنل اسپیکر بھی تھی اور میں RJ بھی تھی. تو لیکن جب میں وہاں پر گئی ساؤتھ افریقہ میں کچھ سال رہی, اور ساؤتھ افریقہ کا یہ تھا کہ وہاں اسلامک کلچر بہت زیادہ ہے, اسلامک ایجوکیشن بہت زیادہ ہے بچوں کو, اسکولس میں, مدارس میں بہت اچھے سے, کیونکہ منورٹی ہے تو انہوں نے بڑے اچھے سے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا. لیکن وہاں کے لوکلز بھی بہت پسند کرتے تھے اردو لینگویج کو. تو جب میں گئی, اسلامک چینلز ہوتے ہیں وہاں پہ, سلام میڈیا کے نام سے ایک چینل ہے, اور وہاں پہ میں نے بہت سال کام کیا. اور ان کی جو بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ ان کو ایک ایسی پریزنٹر چاہیے تھی کہ جس کی اردو لینگویج جو ہے وہ جو ہے جس سے لوگ سیکھنا چاہیں, اور بڑی سمپل سی. میرے پروگرام کا جو تھا نا فارمیٹ وہ یہ تھا
کہ اردو رکھنی ہے میں نے, لیکن بہت سمپل کہ جو ہر بچوں کو سمجھ آئے, بچوں سے لے کر بڑوں کو سمجھ آئے. تو اسپیشلی میری جو رمضان ٹرانسمیشن تھی اس میں بہت اچھا مجھے فیڈ بیک آیا, بہت اچھا لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, ناٹ اونلی پاکستانیز, انڈینس کو بڑا اچھا لگا, کیونکہ جو انڈینس ہیں نا ان کو بھی ہماری اردو لینگویج بہت پسند ہے. تو اور ایون آپ یقین کریں کہ بچوں نے مجھے, جب میں ان کے بچوں کے ساتھ میرا کچھ انٹریکٹ ہوا اور انہوں نے میرے سے بات کی, انہوں نے کہا وہی مریم ہاشمی ہیں, ہم آپ کے پروگرام کا ویٹ کرتے ہیں. اب بول نہیں سکتے, ان کو اتنی اچھی کلیئر اردو آتی نہیں, لیکن ان کو سمجھ جو آتی تھی نا اس سے مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی کہ ایک آپ کی جو لینگویج ہے, اور لینگویج کے ساتھ ظاہر ہے جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ثقافت کی بھی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کے کلچر کی بھی بات کرتے ہیں, تو وہ جو رنگ ہے نا اس لینگویج میں سارے نظر آتے ہیں. تو میرا مقصد بھی یہی تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آسانی کی میرے لیے. اچھا, یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو باہر؟ آلموسٹ 15 ایئرس. میں نے دیکھا ہے موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 2 سال بھی باہر نکال کے آ جاتے ہیں تو وہ اردو بھی ایسے بول رہے ہوتے ہیں, منہ ٹیڑھا کر کر کے جیسے وہ انگریزی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ ان کو اردو آ نہیں رہی ہے, مگر ہوتے وہ دیسی ہیں ہمارے. مگر آپ کی لینگویج میں نے دیکھا ہے کہ آپ ویسے ہی جیسے ہم روایتی ایک اردو بولتے ہیں بالکل وہی, اس میں کوئی اس طرح کا ٹچ نہیں ہے جس میں پتہ چلے کہ نہیں بھائی میں کہیں باہر کا مٹیریل تھا تو میں نے اردو سیکھی یہاں پر آ کے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی بالکل سمپل ہے, محبت. دیکھیے ہم جب پاکستان میں بات ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنی چیزوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی, لیکن جب آپ اس جگہ سے اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں نا تو آپ بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں. میں نے وہاں بالکل ایسے لوگوں سے ملی ہوں, اور میں ایون اب میں یو کے میں ہوتی ہوں تو میں یو کے میں ایسے لوگوں سے ملی ہوں جو نارمل بات بھی کرتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے یا ان کی بات کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے. اچھا, اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاید کانفیڈینس نہیں ہے آپ کی لینگویج کا, یا آپ کچھ لو فیل کر رہے ہیں. ایسا تو میں نے کیونکہ جو اردو زبان کی جو اہمیت تھی نا وہ مجھے جوہانسبرگ میں بہت اچھے سے سمجھ آئی کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ نشید ہماری جو نعتیں ہیں وہ کافی اردو زبان میں نہیں سمجھ آتی. اور مین پرابلم جو ہے جو باہر کے لوگوں کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے ایسا نا کہ وہاں کے بچے جو ہیں نا وہ اردو بول نہیں پاتے, اردو لکھنا تو دور کی بات ہے, اردو ان سے بولی نہیں جاتی, انہیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہاں کا جو پیرنٹس ہیں نا وہ اپنے بچوں کو انگلش سکھاتے ان کے ایکسنٹ کو, انگلش کے ایکسنٹ کو اڈاپٹ کرتے وہ اپنے بچوں کے لیے سیکھتے ہیں ہر چیز, لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے ان کے بچے اردو سے دور ہو گئے. تو میری اور میری کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ہماری یہی کوشش تھی کہ اگر ہم اپنے گھر میں اردو بولیں, زیادہ سے زیادہ بڑی فنی سی بات ہے کہ جو میرے بچے ہیں سم ٹائم وہ انگلش میں مجھے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا, آپ مجھے اردو میں بتائیں. اور وہ بڑا ان کا مین کویشچن تھا, جب میں باہر جاتی تھی تو مجھے انگلش میں بات کرنی پڑتی تھی, میں کہتی تھی مجھے انگلش آتی ہی نہیں. تو لیکن جب وہ بڑے شاکڈ تھے کہ مما آپ انگلش تو بول لیتی ہیں, آپ ہم سے تو انگلش نہیں بولتی. پھر میرا مقصد یہ تھا کہ آپ انگلش کو ایٹ لیسٹ آپ بولیں, لیکن اس حد تک میرے گھر میں جو ہے نا آپ اردو کو بول لیں, اردو سمجھیں. ہم پیرنٹس, ہماری یہی کوشش ہے ہماری فیملی میں بھی کہ ہم گھر میں بچوں کے ساتھ اردو بولیں. یہ ہماری ایک کوشش ہے اردو لینگویج کو پروموٹ, اور ہمارا پیار ہے. تو اس وجہ سے میرے ایکسنٹ میں آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا کہ میں نے کچھ بھی انگلش کے جو ہے. اچھا مریم, ہم نا بہت تنگ ہے یہ جو باہر والی خواتین ہیں نا ان سے, یہ ایک ایسا طوفان اٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ خواتین یہاں پر ہوتی ہیں اتنی نازک ہوتی ہیں, نہیں پانی ٹھنڈا آ رہے ہیں, ہم نے برتن نہیں دھونے, اور جب یہ باہر چلے جاتی ہیں, یو کے کی بہت ساری ولاگرس میں نے دیکھی ہیں جو صبح اٹھتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, اتنی گلیمرسلی تیار ہوتی ہیں اور کچن میں کھڑی ہوتی ہیں ہنڈیا بنانے کے, اور پھر دیگوں کے دیگے اتار رہی ہوتی ہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ وہاں جا کے کون سی گدڑ سنگھی ایسی ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور آپ پھر ایسے بڑے بڑے ولاگس بنانا شروع کر دیتی ہیں؟ یہ بات بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ, اور اس کو میں ضرور ہائی لائٹ یہاں پہ کرنا چاہوں گی. دیکھیں ثنا, میں نے وہی بات کہ جب آپ دور ہوتے ہیں نا اپنی کنٹری سے, آپ کو بڑی چیزوں کی قدر ہوتی ہے. یہاں پر آپ کو 10 لوگوں کے کھانے پکانے پڑ جائے نا تو آپ کے ہاتھ پاؤں سبھی دکھیں گے, آپ 10 دن نہیں اٹھیں گے. میڈس نظر آ رہی ہوتی ہیں, گھر میں رشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, امی کر لیں گی, بہن کر لیں گی, پھپھو کر لیں گی. بھائی اتنی سپورٹ کے باوجود آپ تھک جاتے ہیں. وہاں پر آل ان آل آپ ہیں, آپ نے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے, آپ نے اپنے گھر کی ذمہ داریاں, ہر اندر باہر کی ذمہ داریاں, سارا کچھ آپ نے خود کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کی جو خاتون ہے نا وہ فولادی خاتون بن جاتی ہے, آئرن وومن بن جاتی ہے, کہ اس کو جو ہے نا پھر کچھ فیل نہیں. اور وہ 10 کیا آپ اس سے 100 لوگوں کا کھانا پکوائیں گے نا وہ آرام سے پکائے گی, کیونکہ ہم یہاں پر لیزی ہیں اپنے سپورٹ سسٹم کی وجہ سے. ظاہر ہے اگر ہمارے پاس
پاس ہیلپرز نہ بھی ہوں تو ہمارے اپنے لوگ ہمارے جب بھی آتے ہیں تو جناب وہ اتنی کہ اچھا تم بنا لو مل کے سارا کچھ ہو جاتا ہے. وہاں پہ جب آپ کو آل ان آل سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کتنی دیر تک میں ایکسکیوزز کروں گا اور کتنی دیر تک میں وہ کروں گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ بڑی ضروری ہے. کئی بچے یا کئی آپ لوگ جو ہے جب یہاں سے جاتے ہیں شادی سے پہلے بھی یا شادی کے بعد بھی آپ کو ظاہر ہے کسی نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے آپ بڑے مینٹل سے ڈسٹربنس سے گزرتے ہیں, آپ مینٹل اسٹریس سے گزرتے ہیں. اس سے جب آپ نکل آئے نا طریقے سے تو پھر آپ زندگی میں سب کچھ اچیو کریں. تو وہ اچیومنٹ کو اپنی سیلیبریٹ کرتی ہیں. وہ جو خواتین جن کی آپ ولاگنگ دیکھتے ہیں نا ان کی اچیومنٹ. وہ بہت ساری خواتین ان کو ٹرول کر رہی ہوتی ہے, بھائی یہ کس مٹیریل کی خواتین ہے, ہمارے سے تو یہ سب کچھ نہیں, تو اتنا تیار ہو کے بن سور کے آپ کچن میں جا کے کام کیسے کر سکتی ہیں. دیکھیں ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا سر پہ پڑتی ہے تو سب ہوتا ہے. تو وہ جو خواتین ہے نا وہ پھر زندہ دل بھی ہیں. اور وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے یعنی کہ یہاں پہ تو میں خود کہتی ہوں, میں پاکستان آتی ہوں میں بہت لیزی ہو جاتی ہوں. اچھا یہ کیونکہ سپورٹ نظر آ رہی ہے نا, کبھی ہیلپر کی یا فیملی والے بھی نہیں کرنے دیتے. اچھا تم باہر سے آئی ہو چلو تم کوئی کام نہ کرو یہ وہ, لیکن وہاں پر سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو ہے نا موٹیویشن جو ہے کہ اب اگر میں نے کام کیا تو میں اپنے آپ کو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھوں گی, اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھوں گی, تو وہ زندہ دل رہتی ہیں اور وہاں آرام سے وہ تیار بھی ہوتی ہیں. مطلب ہر چیز کو میں کہتی ہوں ہم نے ڈائجسٹ وغیرہ یا وہ کہانیوں میں پڑھا تھا خواتین سگڑ ہیں سارا کچھ سارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ خواتین نے جو باہر کی ہے نا انہوں نے میرا خیال ہے کر کے دکھایا لوگوں کو کہ یہ ہوتی ہیں. اچھا مریم, جب آپ ریڈیو پہ تھی اوبیسلی سوشل سرکل ہر بندے کا ایک ہوتا ہے, اس کے بعد ایک دم سے موو کرنا کسی اور کنٹری کی طرف, یہاں کا سوشل سرکل ایک اور طرح کا ہوتا ہے, ایک الگ طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں, پھر وہاں جا کے لوگ زیادہ تر پسند نہیں کرتے ایک دوسرے سے بات کرنا, وہاں جا کے کیسے ایڈجسٹ کیا. پھر اوبیسلی یہاں پر ایک اور بڑا ہمارا ایک روایتی سا معاملہ ہوتا ہے, پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر یہاں پر کتنے مہینے بیڈ ریسٹ پہ ہوتی ہیں خواتین کہ جی اب ہمارا وہ ایک اسپیسیفک وہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہمارا کیا کہتے ہیں جی آرام کے دن ہیں ہمارے اور یہ وہ. مگر باہر میں نے کسی کو نہ آرام کرتے دیکھا نہ وہ اسپیسیفک جس طرح سے روایتی یہاں لڑکیاں خواتین نخرے کرتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہوئے دیکھا. کیسے ایڈجسٹ ہوئی اس تمام ان جگہوں پہ براٹ اپ کے بعد آپ وہاں پر گئی اور وہاں پر کیسے اپنے آپ کو سروائیو کیا؟ بالکل ثنا, ڈپریشن تو ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ جب آپ ایک نئے سسرال میں بھی جاتے ہیں نا, ان لاز میں بھی جاتے ہیں, ان کو بھی سمجھنے میں, ایک پارٹنر کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو زندگی لگتی ہے. لیکن اسی طرح جب آپ ڈفرینٹ کنٹری میں موو کرتے ہیں وہاں کے رولس کو سمجھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو جب آپ یہ سمجھیں کہ اب جب آپ نے اپنے اندر ٹھان لیا آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے, میں اس پروگرام کے تھرو یہ ضرور میسیج دینا چاہوں گی کہ جن لوگوں کا پلان ہے باہر جانے کا وہ پلیز اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بہت دھیان دیں, فزیکل ہیلتھ پہ بھی دھیان دیں, لیکن مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت چیلنجز آتے ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے اور آپ کو سم ٹائم پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز لکھ کر نہیں دے سکتے. بہت مطلب ان نون چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ نے ایٹ اے ٹائم جن کو فیس کرنا ہوتا ہے, اور پھر ان چیلنجز سے نکل کر آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو, اپنے گھر کو, اپنے آپ کو صحیح جو ہے نا رکھنا, یہ ایک اچیومنٹ ہے. جیسے آپ نے بات کی ہے کہ جب بیبی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بہت ہمارا ریسٹ چلتا ہے. وہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے اس کا موسٹلی میرا خیال ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ ڈپریشن سے نکلنا, اور اوپر سے وہاں پر تنہا ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے ہر کام خود کرنے ہیں, اپنے خود کو سنبھالنا ہے, تو اس میں بہت خواتین کی نا مینٹل ہیلتھ کا بہت کردار ہے کہ وہ اسٹرانگ ہوں, اسٹیبل ہوں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, یہیں سے ہی رکھیں, اور جب وہاں جائیں تاکہ وہ ایڈجسٹ جلدی کر جائیں. آپ کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی؟ کیونکہ یہاں دیکھیں براٹ اپ تو ہوتا ہے نا, وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے اٹھ اٹھنا ہے, اٹھ کے اپنا سارا معاملہ کرنا ہے. یہاں پر نخروں میں پلی ہوئی بچی ایک دم سے جا کے اگلے دن جناب جی بیمار بھی ہو تب بھی کچن میں لگی ہوتی ہیں اور باہر کے کام بھی سارے کر رہی ہوتی ہیں. وہ اس طرح لیٹ نہیں سکتی جس طرح ہم لوگ ڈرامے کر کے ایک دو دن ریسٹ کر لیتے ہیں. جس طرح ایکچولی وہاں یہ ہے بے بسی بڑی ہوتی ہے. آپ فون کر لیتے ہیں نا کسی کو, میرے ساتھ یہ ہے, وہ کہیں گے اچھا کیا کر سکتے ہیں, یہاں اتنی دور ہو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو وہاں مرتا کیا نہ کرتا والا حساب ہے. آپ کو خود ہی اٹھ کے سارا کچھ کرنا ہے, خود ہی اٹھ کے اپنی چیزیں کمپلیٹ کرنے, اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں. تو یہ جو چیز ہے جب آپ کی انوالومنٹ جو ہے نا یہاں پر, میں نے کہا نا جب ہم سپورٹ سسٹم میں ہوتے ہیں ہم لیزی ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر دے وہ, وہاں پر جب تنہائی میں آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت چیزیں یاد آتی ہیں, اور آپ پھر وہ چیزیں جو ہے سب سے زیادہ کس چیز کو مس کیا, صحیح سے بتانا. اپنوں کو. ہاں میں وہاں پر تھی نا
साउथ अफ्रीका में मेरा बड़ा टाइम गुजरा और मैं कहती थी यार ना आप लोगों की ईदें ना दिन ना हाँ जी, त्योहार ऐसा, ना चांद रात। और मैं तो एक दफा गई हूँ, मेरी ईद वहां पर आई, मैं को चलो पाकिस्तान नहीं जी, यहाँ नहीं रहना हमने। बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान के, हम ईद शबरात यही तो चीज़ें मिस करते हैं। चांद रात आपको पता है पूरा एक हमारा होता है कि हमने चांद रात सेलिब्रेट करनी है, फिर ईद पे हमने यहाँ जाना है, वहाँ की ईदें बिल्कुल इस तरह से ही हैं, आप फीकी कह लें। पाकिस्तान हाँ है ही नहीं। अपनी संडे आएगा तो ईद मनाएंगे, संडे वाले दिन ईद सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग्स हो जाती हैं, और गैदरिंग्स भी वहाँ लोग प्लान करते हैं। मतलब ये नहीं कि आप माशाल्लाह के अब हम आ रहे हैं, फोन किया हम आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं और होता। वो यूँ हो रहा होता है कि एक वन डिश हो रही होती है, एक डिश आप लेके आ रहे होते हैं, एक डिश बड़ा ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनाइज और अच्छे क्योंकि वहाँ तरीके से। सबको पता है कि हम एक बंदे नहीं सारा कुछ करना है, तो लोग एक दूसरे पे बर्डन नहीं बनते। तो वहाँ की जो कम्युनिटी है बड़ी कोऑपरेटिव है, फ्रेंड्स भी हैं, तो वो आते हैं, ये नहीं कहते कि भाई हम बैठे हैं हमें सर्व किया जाए, वो खुद उठ के किचन में आते हैं, और जो चीज़ें हैं ना वो बहुत हेल्पफुल है। वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा भी है, सपोर्टिंग भी है, उन्हें पता है कि सब अलग अलग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। अच्छा मरियम, यहाँ पर बहुत सारा पाकिस्तान में हम हंगामा खड़ा कर देते हैं जब भी किसी कोई न्यूज़ में या कोई प्रोग्रामिंग्स में कोई लड़की हिजाब के साथ आती है, तो वो खुद भी अपने आप को थोड़ा कर्टसी में महसूस करती है। हालांकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे होते हैं कि हम हिजाब लेते हैं तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमसे छीन ली जाती हैं, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमसे मिस हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिजाब और निकाब। इस वजह से आपने यहाँ पर और बाहर क्या कुछ फेस किया? क्या बाहर भी इस तरह का कोई मेयर्स हैं कि अगर आप स्कार्फ ले रही हैं तो फिर ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए? अच्छा, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या सना, हम जब बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं ना, वहाँ मल्टी कल्चर में रहते हैं। जो मल्टी कल्चर में रहकर आप जब किसी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, अपना कंट्री या अपना रिलीजन, तो आपको उसका थोड़ा सा जो है ना अपने आप को थोड़ा सा बदलना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे वहाँ पर लोग हैं जिनसे बात होती है, रिलीजियस टॉक भी होती है, या आप कह लें किसी भी इशू पे भी हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि समटाइम वो कहते हैं कि मतलब कहना कॉल और फेल में तजाद क्यों। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग हिजाब नहीं करते तो वो ज़ाहिर है, हर बंदे का अपनी, हर इंसान की अपनी चॉइस है, हर इंसान को अपनी लिमिट्स का पता है। तो हमें, मेरे साथ ये हुआ कि जो मेरे कल्चर, जो मल्टी कल्चर लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, डिफरेंट कल्चर के थे, तो वो जब उनसे मेरी बात होती थी तो उनसे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अपने दीन को समझने में आसानी होती थी, और मुझे लगता था कि मेरा ख्याल है कि अगर ये एक चीज़ भी कर ली जाए, हिजाब को थोड़ा ज़रा अपने तौर पे किया जाए। अब उसका ये फ़ायदा ये हुआ कि मैं करती हूँ ना तो मेरी बेटी भी करती है, तो जब मेरी बेटी करती है तो जाहिर सी बात है उससे आगे उसको मुझे कहना नहीं पड़ा। उसको ये पता है कि मामा ने जब बाहर जाना है, मामा का ये है कि मामा ने अपना हिजाब लेना है, और इस तरह से वो यही करती है। अब लंदन के स्कूल में है, उसको मैंने बल्कि बोला कि अगर आपने अपना हिजाब, आपने जो भी, आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, 11 साल की है वो, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप फिर कर लीजिएगा। उसने कहा नहीं मामा, आई एम यूज्ड टू इट, आई थिंक शी इज़ 6 years old, तब से जो है ना वो हिजाब कर रही है, एंड शी इज़ कंफर्टेबल विद दैट। अच्छा, वहाँ पर कोई इस तरह की वो नहीं होती जिस तरह सुनने में आता है अक्सर के बाहर के लोग इस तरह से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉन्टिंग वे में कुछ ना कुछ कह देते हैं, या कुछ ऐसा, कुछ ऐसी चीज़ें फेस नहीं की आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं की, लेकिन हम सुनते ज़रूर हैं कि बुलिंग होती है हर लिहाज से। चाहे आप हिजाब की बात करें, हिजाबी बुलिंग भी होती है, और या आप डिफरेंट कल्चरल, जैसे कि आप रेसिज्म भी समटाइम होता है, हमने वो भी सुना है। फेस अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने किया नहीं, लेकिन है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा कंट्री ना, मैं अपनी कंट्री की हमेशा बात करती हूँ कि जो पाकिस्तान में आप नहीं देखेंगे, हम हर कल्चर को, हर किस्म के लोगों को वेलकम करते हैं, लेकिन आप किसी और जगह को आप चेंज नहीं कर सकते। ये कि आप अपना वे चेंज कर सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं, आप चीज़ों से बच सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर वे है कि आप ऐसा कर लें, लेकिन होता हर जगह है। अच्छा, आप कितने मीडिया स्टडीज़ ने की? आपकी स्टडीज़ कही थी कि ईस्ट की तरफ जाओ, आपने कहा नहीं मैंने वेस्ट की तरफ जाना है। तो ये इतना ज़्यादा जो आपका गैप आया कि स्टडीज़ कुछ और है, इसमें भी क्या कोई बाद में प्रॉब्लम्स आई हैं कि आपने सोचा कि बाद में मैं अपनी लाइन के हिसाब से चलूँ, या फिर आपने कहा कि नहीं मैं बहुत अच्छा एडजस्ट हो गई हूँ? नहीं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। मेरी स्टडीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने PhD भी स्टार्ट की थी फ्रॉम जोहान्सबर्ग, राइट, अपने ही सब्जेक्ट में, और बस उसका मेरा थोड़ा सा लास्ट सेमेस्टर था, जिसकी वजह से किसी ड्यू टू सम रीज़न मुझे UK शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन ये है कि मुझे अपनी स्टडीज़ से बड़ा प्यार था और मैं वो कंटिन्यू करना चाहती थी। लेकिन ये था कि जब हम मैंने आपको जैसे बताया कि जब मैं पाकिस्तान में भी थी ना, तो मुझे थोड़ा ये था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर में थी, मेरी तब भी जो बात होती थी, मेरे पास टॉपिक्स ओरिएंटेड बातें होती थी, टॉपिक ओरिएंटेड चीज़ें होती थी जिस पे मैं बात करती थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई, वहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिली, उन्होंने जिस रेडियो चैनल पे मैं गई हूँ, तो उन्होंने मेरी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया, मेरी उर्दू को उन्होंने प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऑडिशंस हुए थे। मैंने भी एक
مطلب آپ کہہ لیں کہ واک ان آڈیشن دیا تھا میں نے بھی اپنا, کہ اگر میں سکسیزفل ہوگی, اگر ریکوائرمنٹ ان کی ڈگری بیسڈ ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائم ڈگریز ہم لیتے ہیں ظاہر اپنی نالج کے لیے اور اس کے لیے, کہ جو پریکٹیکل لائف ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈگری ہولڈرز ہیں لیکن ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, یا وہ بات نہیں کر پاتے, یا ان کا مطلب تھوڑی سی اسٹڈی کم ہے, یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تھوڑا سا مطلب شائع بھی ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈگری کے محتاج نہیں ہیں, ڈگریز کے ان کے پاس بہت سارے ٹیلنٹ ہیں, بہت ساری ٹائم مینجمنٹ اسکلز ہیں, بہت ساری پیرنٹنگ, کیونکہ جب میں اپنے پروگرام میں بات کرتی ہوں تو ہم بہت سارے پیرنٹنگ ایشوز پہ بات کرتے ہیں, پیرنٹس کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. تو میری ایسی کوئی ہے نہیں چیز جس سے آپ کہہ لیں کہ وہ اس سے ہٹ کر موٹیویشنل اسپیکنگ اور اس سے ہٹ کر کچھ ہو. تو میرا اس وجہ سے مجھے زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی ایز ان فارن کنٹریز میں. ہاں اگر پاکستان میں ہوتی تو ڈیفینیٹلی ڈگری ڈز میٹر, ڈگری ہونی چاہیے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی ریلیونٹ فیلڈ ہو. اگر میں نے اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں بھی جانے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ظاہر ہے آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ سم ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. تو میرے لیے یہ بڑا اچھا ایک اپرچونیٹی تھی اور مجھے بڑی اپریسیشن ملی لوگوں سے. تو مجھے لگا کہ یہ اگر میں کر سکتی ہوں دین آئی کین ڈو فار مائی کنٹری اینڈ فار مائی لینگویج. اچھا, ایف ایم کی جاب نے کتنا آپ کو ہیلپ کیا بولنے میں؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہاں سے. بہت سے لوگ جو اچھا بولنے والے ہیں نا, ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے نا وہ ایف ایم سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو کتنا ہیلپ کیا آپ کو؟ اچھا, ایف ایم کی یہ تھا کہ جب آپ آن کیمرہ ڈفرینٹ ہے اور آن مائک ڈفرینٹ ہے. ظاہر ایف ایم پہ تو ہم ریڈیو پہ بات کرتے ہیں, آپ کا اپنا ماحول ہوتا ہے, اپنا اورا ہوتا ہے, آپ اس میں بات کرتے ہیں, آپ تھوڑا ذرا مطلب کانفیڈنٹلی بات کر لیتے ہیں. جو ٹی وی کا جو میرا سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ ٹی وی پہ آپ کو کیمرے کو فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کو چیزوں کو بڑا دھیان سے, ورڈ کی سلیکشن بہت ضروری ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے, ان چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. اور تیسرا جو میں نے ایک بڑا خوبصورت میں آپ کو ٹرن بتاؤں گی اپنا, کہ جب میں یہاں سے گئی ڈیفینیٹلی ہم ڈفرینٹ ایف ایم 101 ہیں یا ڈفرینٹ ایف ایمز ہیں یہاں پہ, گورنمنٹ کے چینلز ہیں, ہم ظاہر سانگس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. جب میں ساؤتھ افریقہ گئی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں اسلامک کلچر بہت ہے, وہاں پہ نعتیں چلائی جاتی ہیں, وہاں پہ نشید چلائی جاتی ہیں, اور مطلب آپ نارمل آر جیز کی طرح کام کرتے ہیں لیکن آپ نے سانگس کی جگہ بس نشید کو پلے کرنا ہے. میں نے اپنے اسلام اور دین کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا کنیکٹ پایا وہاں پہ. تو پھر جب میں نے کنیکٹ پایا تو اس کے ساتھ میں اور سیکھتی چلی گئی, پڑھتی چلی گئی, چیزوں کو سمجھتی چلی گئی, اور پھر میرے زندگی کتنے سال کسی فیلڈ میں گزر گئے. اگر آپ کو ڈومین چینج کرنے کو ایک دفعہ کہا جائے کہ اب آپ نے یہ والا پروگرام نہیں کرنا, یو ہیو ٹو چینج, اب آپ نے سیاست کی طرف آ جانا یا شو بیس کی طرف آ جائے, تو پھر ایک دم سے کیا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اس چیز کو؟ آپشن ڈیفینیٹلی آتے ہیں جب آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو آپ کو آفرز بھی بہت ساری اس قسم کی آتی ہیں. دیکھیں میری کنڈیشن تھی, مجھے جب ایف ایم وہاں پہ آفر ہوا نا, وہاں پہ بھی میں نے ایف ایم 24 آورس ریڈیو ہے میرا, تو وہاں سے میں نے اپنا اسٹارٹ کیا اپنا ایف ایم, اور وہ بیسیکلی ایسا ہی ہے, ظاہر رنگین مزاج چینل ہے ذرا. تو میں کتنا ہی ٹائم میں ان کو انکار کرتی رہی کہ میں نہیں کر سکتی, لیکن ایٹ دی اینڈ جب میں نے ان کو یس کیا نا, تو میں نے ان کے لیے اپنی کنڈیشن رکھی کہ ڈیفینیٹلی میں سانگس وغیرہ کی طرف تو نہیں جاؤں گی, لیکن یہ ہے کہ میرا جو بیسڈ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ پہ بات کرتے ہیں. جو وومن ہیں وہاں کی خواتین ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کو ایکسپوجر صحیح نہیں ملا, تو ان کو میں اپنے پروگرام میں ضرور انوائٹ کرتی ہوں, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان کے بزنس اسٹرکچرس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کی انٹرسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ مور کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں. تو میں نے جو مجھے, لیکن سیاست کی بات کریں گی میں نہیں آؤں گی ڈیفینیٹلی. ایک تو ڈگری ڈز میٹر, اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے نا, اب وہ پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے, تو وہ جس کا کام اس کو ساجھے. یہی بات بڑی اچھی بات آپ نے کی. اچھا اب نا ہم آپ کا امتحان لیتے ہیں. اچھا, اب آپ جو ہے ریڈیو کی اینکر ہیں اور یہ آپ کا مائک ہے, اور آپ نے 2 اعلان کرنے ہیں. ایک آپ نے انڈین ریپرزینٹیٹو بن کر اعلان کرنا ہے کہ آپ پاکستان جنگ جیت گیا, ہم نے جو اپنے جہاز بھیجے تھے وہ جو ہے نا وہ گر گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک آپ نے پاکستانی ریپرزینٹیٹو بن کے پہلے اعلان کرنا ہے یہ کہ ہم نے فتح حاصل کی, شکر الحمدللہ. اب یہ دونوں, اب انڈین والا جو بھارت والا ہے وہ کیسے اعلان کرے گا, اور جو پاکستان ہے وہ اپنی فتح کا کیسے اعلان کرے گا, یہ اب آپ کا امتحان ہے جی. اچھا چلے یہ بھی بات صحیح ہے, لیکن یہ تو آپ نے مجھے جرنلسٹ والی سائڈ سے دے دیا نا, آپ نے مجھے یہ جرنلزم نہیں ہے. دیکھیں یہ تو وہ ٹاپک ہے جس کو ہم ہر, میرے خیال سے بچہ بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو کسی بھی ڈومین کا بندہ یہاں بیٹھا ہو نا پوڈ کاسٹ میں, تو وہ کہتے ہیں
ہم نے ابھی تو جنگ جیتی ہے. اچھا یہ اس پہ بھی میں بڑا ہائی لائٹ کروں گی. آپ کو پتہ ہے جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا, ہمارے کچھ انڈین فرینڈس بھی تھے, وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے تھے. اب آپ مجھے بتائیں اب ہماری ان سے فائٹ ہو یا ہم ان کو ساتھ مل کے, وہ میرے گھر جی, اب وہ بیٹھی وہاں پر, اب وہ وہاں پر پاکستان جنگ, وہ اپنی نیوز دیکھ رہی, میں اپنی نیوز دیکھ رہی ہے وہاں پر. اب ہماری سچویشن دیکھیں, لیکن ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ کیسے گزارا وہ پیریڈ, کیسے مطلب خاموش ہو کے نہ ہنس سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پھر انسانیت ہے نا, انسانیت کا جو رشتہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. اگر ان کا نقصان, دل تو آف کورس دل ہے پاکستانی, اور ان کا بھی. اب آپ کو میں یہاں بڑی انٹرسٹنگ ہے, جب ہمارے گھر جب انڈین اور پاکستان, انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے نا, تو ہمارا گھر تقریباً جوہانسبرگ میں ماشاء اللہ کافی بڑا ہے, وہاں ہم لوگ ارینج کرتے ہیں, سارے لوگ آتے ہیں اور اس میں بہت سارے انڈینز ہوتے ہیں. اب جب کسی کا آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم بھی بول رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی اور ہارتے ہیں موسٹلی. ہم نے میں تو جتنے میچز دیکھے کوئی لڑائی کی طرف یہی بات تو اتنا مطلب بحث بھی ہوتی ہے, پھر مطلب اس میں پھر سارے نارمل بھی ہو جاتے ہیں ایٹ دی اینڈ. تو انڈیا پاکستان تو ہمارے گھر میں ہمیشہ سے ہے, اور جس دن جنگ ہو رہی تھی یا جب یہ اعلان بھی ہو رہے تھے نا, اس وقت بھی ہمارے گھر میں انڈین فرینڈس جو تھے نا وہ موجود تھے. تو اس وجہ سے میں اب اس چیز کو کیا بولوں کہ ہم دونوں طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت جیتے, آپ مل کے امن سے رہیں, دونوں طریقے سے نہ کہہ لیں, اس طرح بھی آپ بات ختم کر سکتی ہیں. آپ ابھی فی الحال پاکستانی ریڈیو اینکر ہیں, اور آپ کس طرح سے اپنی فتح کا اعلان کریں گے؟ پاکستان جنگ جیت گیا. جی جیت گئے. جی السلام علیکم. جی میں آپ کو یہ نیوز دینا چاہوں گی کہ پاکستان انڈیا سے جنگ جیت چکا ہے اور ہم فتح حاصل کر چکے ہیں, اور پاکستان نے بہت 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 محنت کے ساتھ, بہت ہمت کے ساتھ اور بہت بہادری کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا, اور دشمن پہ اس نے فتح حاصل کی, اور ان کے بہت سارے جو ہیں رافیل جو ہے وہ گرا دیے. تو اپنی فتح کو سیلیبریٹ کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید کامیابیاں عطا کرے اور ہمارے ملک کو ہمیشہ پائندہ اور سلامت رکھے. ویری گڈ. اب یہی جو ہے نا ہمارا ایک انڈین اینکر جو ہے نا وہ کس طرح سے کرے گا, اس میں یہاں پہ بائسڈ ہو جاتا ہے نا انسان, لیکن نہیں, یو ہیو ٹو بی نیوٹرل. بلکہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے انڈیا کو, کیسے آپ کریں گے؟ چلیے یہ میری ان انڈین فرینڈس کے لیے اسٹارٹ کرنا ہے. جی یہ میرے ان انڈین فرینڈس کے لیے کہ جنہوں نے اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا, اور وہ ڈیفینیٹلی کرکٹ کی وکٹری کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. کرکٹ کی وکٹری بتاؤں؟ نہیں جنگ کی بتاؤں. اچھا رافیل والی بتاؤں. اچھا جی نمسکار, بہت بہت شکریہ. اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کو انڈیا نے مار گرایا. بارڈرز جو ہیں اس میں انڈین فورس شامل ہو گئی ہے, داخل ہو گئی ہے, کراچی کی بندرگاہیں بند کر دی ہیں, اور جناب پاکستان کا حشر نشر بگڑنے والا ہے, لاہور پہ قبضہ ہونے والا ہے, یہاں پہ تباہی ہم پھیرنے والے ہیں, اور سب کچھ مطلب اس طرح سے ہونے والا ہے. یہی کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن this is not good. نہیں مگر انڈین ریپرزینٹیٹو جو ہے نا وہ انہوں نے تو میں کہتی ہوں پاکستان میں بٹھا, حکومت میں بٹھا دیا تھا انہوں نے انڈین پاکستان, اسپیشلی لاہور میں جو انہوں نے دریا نکال دیا تھا اور اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, تو وہ ہمیں بڑا آج تک دکھ ہے. کراچی کی بندرگاہیں انہوں نے, میں کہتی ہوں انہوں نے کھول دی تھی, اور ان پہ جو قبضہ کر لیے تھے انہوں نے, سب کچھ لاہور کے اندر آ گئے تھے وہ جناب جی. اچھا ان دنوں جن دنوں یہ سارا کچھ چل رہا تھا, اوبیسلی آپ بھی اپنے پروگرامس بھی کر رہی ہوتی ہیں, تو نالج تو آپ کو چاہے انجان بنے رہے, بے شک ہماری ڈومین نہیں ہے, مگر ہر بندے نے اس بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن آٹومیٹکلی اس میں آتی رہی. کیا آپ نے بھی اپنے پروگرامس میں اس طرح سے انوالومنٹ ڈالی ہے اپنی پاک فوج کی, یا پاکستان کے لیے کوئی اس طرح کی دعائیں شوائیں کروائی ہیں, یا پھر آپ نے کہا کہ نہیں میری کوئی الگ ہی بیٹ ہے؟ ہاں نہیں دیکھیں, اس طرح کی نا بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے چینل پہ, ٹھیک ہے. تو ہمارے چینل کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کنڈیشنز, وہ اس طرح کی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے کالرز آئے, آپ کو میں بتاؤں کہ لائیو کالرز بھی اس قسم کے آئے ہمارے پروگرام میں, کہ جنہوں نے موٹیویٹ کیا آرمی کو, موٹیویٹ کیا پاکستان کو, اور بہت زیادہ انکریج کیا, تو اس میں ڈیفینیٹلی خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ چلے آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھیں, جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں نا سنا, تو تھوڑا سا ذرا آپ کو ڈفرینٹلی بہیو کرنا پڑتا ہے. انڈیا اور پاکستان میں جب ہم رہتے ہیں بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں, بہت زیادہ حب وطنی ہے ہمارے اندر, اور ڈیفینیٹلی ہمیں ہر چیز فیل بھی ہوتی ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ذرا جو ہے نا نارمل اور نیوٹرل ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اسی طرح ہی آپ امن پھیلا سکتے ہیں, امن کی بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر اگر آپ یہ لڑائیاں شروع کر دیں گے, یا ادھر آپ کے جو ہے کانفلکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے نا, تو وہاں سے پھر جو ہے نا مسئلے اور انٹرنیشنل سے اور لیول تک چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے تھوڑی ذرا زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے دونوں جو کنٹریز ہیں اس کے لوگوں کو ہرٹ نہ کریں. آپ کی آڈینس بھی تو سیم ہی ہے, ڈیفینیٹلی ان کو ہرٹ نہ کریں, کیونکہ انڈینس مسلمس بھی بہت ہیں جو ہمیں سنتے ہیں,
بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں پسند کرنا چھوڑ دیں گے, بات یہ ہے کہ جب آپ حق کی اور انصاف کی اور نارمل نیوٹرل ہو کے بات کریں گے نا تو وہ سب سنتے ہیں. لیکن یہ کہ جب آپ اپنے کنٹریز میں ہوتے ہیں تو پھر تو آپ جی جان سے جی. اچھا مریم, مجھے بہت ساری ہم لوگوں کو نیوز مل رہی ہوتی ہیں کہ اس کنٹری نے بھی ہمیں بلاک کر دیا, اس کنٹری نے بھی ہمارے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا, اس کنٹری نے بھی ہمارے ویزے کو نیچے کر دیا, ہمارا ویزا جو ہے نا ادھر کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. یہ بہت ساری باتیں سنتے ہیں. آپ اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل بھی رہی ہیں اور بہت سارے آپ کے پاس اسٹوریز بھی آ رہی ہوں گی. کیا وجہ ہے ہم پاکستانیوں کو کہ ہمیں یا تو نکال دیا جاتا ہے کسی بھی کنٹری سے, یا پھر پاکستانیوں کا ایک ایسا امیج بن گیا, گرین پاسپورٹ دیکھتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی جاتی ہے کہ جائے پتہ کرو یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کیا وجہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, اس میں وجہ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, اور یہ کوئی نارمل انڈیویژول لیول پہ تو ہوتا نہیں ہے. کچھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہیں, اور ان کو وہی لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جاتے ہیں, یہ چیزیں فیس بھی کرتے ہیں, ہم بھی فیس کرتے ہیں, لیکن اس کو آپ فیس کریں وین یو آر فیئر تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاکستانی وہاں جا کے کون سی ایسی حرکت کرتے ہیں؟ بھیک منگے تو بہت زیادہ سارے نکال دیے انہوں نے, دبئی نے بہت سارے بھیک منگے نکال دیے ہیں, اور بہت ساری کنٹریز نے نکالا صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر بیٹھ کے صرف یہ کھانے کی تیاریاں کرتے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو لوٹ مار کر کے کھانا کھانا ہے. تو آپ نے اس طرح کے بہت سارے, جہاں پر آپ بیٹھی ہیں وہاں پر بہت ساری آپ کے پاس سامنے بھی کیسز آتے ہوں گے, جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں اخباروں میں, نیوز میں, کہ وہاں سے اس کنٹری سے اس طرح کے لوگ ڈیپورٹ کر دیے گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, جہاں آپ غلط کام کریں گے نا, رولز بہت سخت ہیں, آپ پکڑے جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو بڑا احتیاط سے ہر چیز کرنی چاہیے, رول کو فالو کرنا چاہیے. اگر میں ٹریفک رولس کی بھی بات کروں نا, اگر آپ وہ بھی بریک کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کے بھی بڑے جو ہے نا آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ کنٹریز مور ڈسپلنڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کرمنلز ہی ہیں وہاں پر سارے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ذرا رولس کو بریک کرتے ہیں نا, یا ڈسپلن سے تھوڑا ڈفرینٹ ہٹ کے بات کرتے ہیں, تھوڑا امیج خراب ہوتا ہے. تو یہ کہ اگر آپ ٹریفک رولز کو فالو کرتے جائیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ لوگ اتنے سالوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں, لیکن جنہوں نے اگر کسی ایک پاکستانی نے یا فارنر نے, کسی بھی کنٹری کے اور بھی لوگوں نے کسی نے رول بریک کر دیا, تو وہ اس کنٹری پہ ایسے ہی آپ الزام دینے لگ جاتے ہیں کہ فلاں نے تھا کنٹری اور اس کے شخص کے ساتھ یہ ہوا, اس نے یہ کیا. تو وہ ایک بڑی غلط میرا خیال ہے بات ہے. آپ کو پوری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, پوری بات کرنی چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ آپ کو جو ہے یہ بھی میں نے نہیں دیکھا, میں کنٹریز میں رہی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو, میں پاکستانی ہو کے میں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ کام کیا ہے, تو میں نے ایسا کبھی فیس نہیں کیا. کیونکہ اب جب آپ ٹھیک ہیں, آپ فیئر ہیں, آپ ہر چیز کو رولس کو فالو کر رہے ہیں, آپ اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, اور آپ ڈسپلن کے اندر کام کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال آپ کو کوئی بھی انسان غلط کہے گا. تو یہ آپ کو اپنے بارے میں خود سوچنا ہے. لیکن اگر آپ کہیں بھی رول بریک کریں گے تو رولز اینڈ لاز سب کے لیے برابر ہیں. وہ ہمارا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ وہ پاکستانی تھا اس لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ سب کے لیے برابر ہے, جو اصول توڑے گا تو پھر وہ ہم ہائیلائٹ ہو جاتے ہیں, اصول توڑے گا, چاہے وہ ٹریفک رولز ہوں, چاہے وہ امیگریشن رولز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی رول ہو. تو وہ ہمیں صرف اپنی کنٹری کے لوگ نظر آتے ہیں, لیکن وہ ہر کنٹری میں اگر آپ غلط کریں گے وہ ہر ایک کے ساتھ فیئر ہیں, ہر ایک کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اچھا, ہماری فیملیز میں پاکستانی ایک اسپیسیفک میتھ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر باہر چلا جاتا ہے نا تو اس سے رشتے داری زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے جب باہر ٹریول کر لیا تو اس کے بعد کتنی رشتے داری آپ کی زیادہ مضبوط ہوئی؟ بہت سارے لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا ہاں بھی میرے منہ نو بھی بلا لے, بھرا نو بھی بلا لے, چاچے نو بھی بلا لے. ہوتا ہے ایسا؟ بالکل ایسے ہوتا ہے, اور یہ ایک نیچرل آپ کی سمجھ لیں کہ تھنکنگ ہے. جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا تو پاکستان میں رہ کے ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹری ہی ہے. ہم وہاں پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں کے بالکل, تو وہ ایٹ دی اینڈ وہ جانا ہی چاہتے ہیں یہاں سے کنٹری سے. لیکن یہ ہے کہ اس کنٹری میں مجھے لگتا ہے اپنے کنٹری کو بہت ضرورت ہے اپنے لوگوں کی اور پیشنس کی. دیکھیں, بات یہی ہے کہ ہوتے وہاں پر بھی رولس چینج ہوتے ہیں, اور لیکن لوگ برداشت کرتے ہیں کیونکہ ڈسپلنڈ ہیں. اگر یہاں پہ بھی تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہو, لوگوں کا کوآپریشن زیادہ ہو, وہاں کے لوگ بھی کوآپریٹیو ہیں, تو ہمارے لوگ بھی کوآپریٹیو ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ اس کنٹری کو بھی ہم بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں. اور آپ کا پیشن بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے کنٹری کے لیے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگوں کو لگے گا کہ باہر کوئی ڈفرینس ہے. اور خاندان, ہاں, رشتے تو ہونے چاہیے, رشتے تو انہیں باہر سے چاہیے, لیکن باہر
والوں کا بھی, میں باہر کے بہت لوگوں کے پرابلمس ہیں, اور آپ سم ٹائم دیکھیں شادیاں ہو جاتی ہیں, لوگ کئی سال بلا نہیں پاتے, امیگریشنس کے بڑے مسئلے مسائل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو یہی سمجھتی ہوں جب آپ شادی کریں نا تو آپ اکٹھے رہیں, آپ ایک ساتھ رہیں, چاہے آپ کو جو مرضی چیلنجز ہوں, آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن کئی لوگ برداشت کرتے ہیں اس ایک چکر میں, کیونکہ کسی کا کام باہر ہے, وہ نہیں بلا سکتے. اور میں باہر کے کنٹریز میں ڈفرینٹ کنٹریز کی بات نہیں, لوگ نا لالچی بھی بہت ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ باہر سے کماتے رہیں, ہمیں بھیجتے رہیں, اور ہم یہاں پر پاکستان میں موجے مارتے رہیں. موجے تو پاکستان میں ہی ہیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ موجے آپ کی پاکستان میں, باہر آپ جب بھی جائیں گے نا آپ کی لائف بہت زیادہ جو ہے نا وہ فل آف اسٹرگل ہوگی. آپ کو اس چیز کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ وہاں پر آپ کو جو چیزیں یہاں پر ہیں اس کا 10% بھی مل جائے نا, بہت غنیمت ہے. تو وہ اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ باہر کا ڈیسیجن لیں. ادروائز سب سے زیادہ پیاری چیز تو یہاں پہ پیرنٹس ہیں نا, تو جب آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اتنی دور جائیں. اور جیسے میں نے بڑا سفر کیا ہے اپنے پیرنٹس سے, بڑی دوری میں نے, وہ تو مجھے یہی تھا نا کہ وہاں پر مجھے اپنے نظر نہیں آتے تھے, تو میں نے اپنوں کو سب سے زیادہ مس کیا وہاں پر. تو لیکن رشتہ اچھا, اگر لالچ کی بھی آپ بات کریں نا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوشل میڈیا اس نے بہت ساری چیزوں کو, اتنی لوگوں کے اندر انہوں نے وہ دیکھیں رشتے, اتنے پیارے رشتے ہیں, ہمارے بہن بھائی کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, وہ سارے رشتے آج سوشل میڈیا کی وجہ سے نا لگژریز کی نظر ہو گئے ہیں. آپ کے پاس لگژریز کار نہیں ہے, آپ کے پاس فون اچھا نہیں ہے, بیوی کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا اور اس کا موڈ, داماد کا بھی موڈ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں نا, یہ اس پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو چیزیں نا, یہ میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی دائمی چیزیں تو ہیں نہیں جو آپ کی دائمی ہیں, وہ رشتے ہیں. اپنے رشتوں کو بچا کے چلنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. لالچ, اور پھر اچھا لالچ بھی نہیں, لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھے گھر میں بیایا جائے یا ہماری بیٹی اچھے گھر میں چلی جائے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر والوں کے پاس پیسہ بہت ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہے, ان کے پاس اگر آپ نے اچھا ریلیشن شپ بھی چاہنا ہے, اچھا محبت اور پیار سے, تو وہ پھر اپنوں میں ہی رہ کر آپ کو مل سکتا ہے. بالکل ایسے. اچھا, میں نے دیکھا ہے وہاں پر ایوری ایئر ٹیکسز ایسے ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے. آپ گاڑی بھی پارک کریں گے وہاں پر آپ نے وہ دینا ہے اس کا, اور وہ جتنی گھنٹے پارک کریں گے اتنے گھنٹے کے آپ نے پیسے اس کو دینے ہیں. مگر وہاں پر لوگ بولتے نہیں ہیں, وہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جی, ہم جو پے کر رہے ہیں ہمیں اس سے ڈبل مل رہا ہے واپس. تو آپ کیا سمجھتی ہے, پاکستان میں تو ہر تھوڑی سی چیز کے اوپر اگر تھوڑا سا اضافہ ہو تو فوراً سے ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. جی, کیونکہ جو ہے نا آزاد ہے نا, ہماری عوام آزاد ہے, اپنی رائے دینے کا اس کو حق ہے, اور اپنا کنٹری ہے وہاں پر. اور اگر میں یہی بات کروں گی کہ وہ ڈسپلنڈ ہیں, انہوں نے جو رولز بنا دیے نا وہ سب کے لیے سیم ہے. اگر یہاں پر بھی وہ رولز کو عوام ویسے ہی فالو کرے نا جیسے وہاں پر کرتی ہے, یہی عوام وہاں جا کے سارے رولز فالو کرتی ہے کیونکہ وہ کرواتے ہیں. تو جو ہے نا ہمارے عوام بھی اگر اپنا کوپریشن شو کرے, ٹریفک کے جو رولز ہیں آپ ان کو فالو کریں, جو بھی آپ کے اگر میڈیکل رولز ہیں یا کوئی بھی ٹیچنگ میں اگر آپ جاتے ہیں یا آپ اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, آپ اپنی چیزوں کو آپ فیئر طریقے سے چلیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کسی کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. پارکنگ کے چارجز ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ پارکنگ کریں گے, اور یہاں پر ہم ٹریفک پولیس کی بات میرا خیال ہے بہت کم لوگ سنتے ہیں. رسپیکٹ دینی چاہیے کیونکہ وہ لوگ سختی, ہاں اب تو ہو گئی ہے نا, تو سختی سے عوام بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ بنے گا کنٹری جو ہے نا, یہ اس لیول تک جائے گا. بس تھوڑا سا لوگوں کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا مریم, جتنی بھی آپ کی اسٹرگل ہے, بہت کچھ آپ نے سیکھا زندگی سے, خالی پاکستان سے نہیں سیکھا, پھر ڈفرینٹ کنٹریز کا بھی آپ کا اسکوپ ہوا, ویژن آپ کا بہت واسٹ ہے. وہ لڑکیاں جو بھی بگنرز ہیں اور میڈیا میں بھی آنا چاہتی ہیں, فیملی کی طرف سے ریسٹرکشنز بھی ہیں, کچھ کر کے بھی دکھانا چاہتی ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ ان کو یہی پیغام دوں گی کہ بات میں نے جیسے کی ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں اور ہر سچویشن کے لیے تیار رہیں. ہاں, لیکن فیملی سپورٹ کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ فیملی سپورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. جب آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو آپ زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیملیز کو پیچھے چھوڑ کے, وہ زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتے ہیں. ایون فیملی والے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنے ساتھ سب کو لے کر چلیے, سب کو منائیے. آپ کا جو انٹرسٹ ہے, اور آج کل کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ تو بڑی, مطلب میں کہتی ہوں پیرنٹس بھی آج کل بہت زیادہ ان کو نو ہاؤ ہو گئی ہے کہ اگر بچے کا انٹرسٹ کسی چیز میں ہے تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہیں. تو پیرنٹس کو بھی میری یہی ایڈوائز ہے اور بچوں کو بھی میری یہی ایڈوائز ہے کہ آپ ضرور اپنی جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے آپ اس کو پرسیو کریں, آپ اس میں آگے اچھے سے اچھا کر کے دکھائیں تاکہ آپ کے پیرنٹس کو کل کو آپ پہ پراؤڈ ہو. اچھا, ہماری گورنمنٹ بھی اردو لینگویج پہ بہت کام کری ہے. اب بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لینگویج کے, بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اردو کو پروموشنس کے لیے. انفیکٹ
इनफैक्ट पंजाबी के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है. पंजाबी के साथ थोड़ा बहुत है बिल्कुल relation? है, बिल्कुल. अच्छा, तो उर्दू को आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जहाँ कहीं भी आ गया आपने पहचान बनाया कि मैं पहचान, मतलब मैं हूँ, मेरे लिए मेरी उर्दू ज़ुबान जो है ना बड़ी प्रेफरेंस पे है. उर्दू लैंग्वेज की प्रमोशंस के लिए बड़े काम हो रहे हैं. आप अपने लिए क्या समझती हैं कि आपने अपना हक अदा कर दिया, इसके अलावा और क्या करना चाहती हैं उर्दू लैंग्वेज के लिए? नहीं, बिल्कुल. मेरा जो जहाँ पर बस चले ना, मैंने यहाँ पर आके मैंने ड्रॉबैक देखा ना, जो मैं अपनी फैमिली गैदरिंग्स में गई हूँ, उन लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आ रही. आजकल के बच्चों को उर्दू, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उर्दू में. हर जगह पर इंग्लिश ने जो है ना उनकी उर्दू की जगह ले ली है. तो अपनी लैंग्वेज पे, अपनी जड़ों के साथ, अपनी रूट्स के साथ आप जब तक साथ रहेंगे ना, तो आपको उसमें जो है ना, उसमें ही कामयाबी है. आपकी पहचान है पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज, और अगर आप उससे पीछे हट जाएंगे ना, तो ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के. तो यहाँ के बच्चों को जो है ना पढ़नी आनी चाहिए, पढ़नी नहीं भी आती, एटलीस्ट बोलनी सही आनी चाहिए. और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, तो मेरा यही है कि मेरी कोशिश होती है कि हम उर्दू क्लासेस को जो है ना मैं स्टार्ट करूँ मैं वहाँ पर, ताकि अगर जो वहाँ के बच्चे हैं जो बिल्कुल, जिनका एरिया बिल्कुल इंग्लिश है, उनका लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको उर्दू सिखाई जाए, उर्दू लिखनी भी सिखाई जाए, पढ़नी और बोलनी भी सिखाई जाए. तो अभी मेरे बहुत सारे टास्क भी रहते हैं, काम भी है. ये बात हुई ना कि बंदा बाहर ज़रूर चला जाए अपनी लाइफ जर्नी को, दुनिया से बहुत कुछ सीखें, विजन्स लें, हर चीज़, मगर अपनी जो हमारी बेसिक्स है ना उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. बिल्कुल. चलिए, रूट्स के साथ बहुत जुड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. बल्कि आप सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आप बाहर इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं, लैंग्वेज को प्रमोट कर रही हैं. आप हमारा असासा हैं, बहुत अच्छा लगा. ऑन एंड ऑफ फिर भी हमसे आपकी नशिस्त होती रहेगी. मगर ये कि आज की जो पॉडकास्ट थी ना, वो उर्दू लैंग्वेज के लिए, और स्पेशली वो लोग जो बाहर चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए, हमारी रूट्स कहाँ हैं, हमारी बेसिक्स कहाँ पर हैं, उनके लिए एक अहम पैगाम है इस पॉडकास्ट में. और उम्मीद